آئندہ بجٹ میں کچھ نئے اقدامات بھی تجویز کیے جا رہے ہیں۔ زرعی قرضوں کے لیے مارک اپ، اس وقت زرعی قرضوں میں مارک اپ 14-15% کے قریب ہے۔ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ 1 جولائی 2017 سے زرعی ترقیاتی بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان نئی اسکیم کے تحت 12.5 ایکڑ اراضی رکھنے والے کسانوں کو 9.9% سالانہ کی کم شرح پر زرعی قرضے دیں گے۔ اسکیم کی خصوصیات کچھ یوں ہیں: فی کسان 50,000 روپے قرضہ ہوگا، 20 لاکھ قرضے زرعی ترقیاتی بینک، نیشنل بینک اور دیگر بینک مہیا کریں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس نئی اسکیم پر عمل درآمدی کو انشور کرے گا۔ جناب اسپیکر، زرعی قرضوں کے ہدف میں اضافہ۔ پیداواری لاگت کے استعمال میں چھوٹے کسانوں کو زرعی قرضوں کی فراہمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کسانوں کی سہولت کے لیے مالی سال 17-18 میں زرعی قرضوں کا حجم پچھلے سال کے 700 ارب سے بڑھا کر 1001 ارب کیا جا رہا ہے، جو کہ قرضوں کے حجم میں 43% اضافہ ہے۔ میں معزز اراکین پارلیمنٹ کی اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ زرعی قرضوں کا حجم وفاقی ترقیاتی بجٹ 17-18 جو کہ 1001 بلین ہے، یہ اس کے برابر ہے، یعنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگلے سال کے لیے 1001 بلین اور زرعی جو لونز ہیں زراعت کی بہتری کے لیے وہ بھی 1001 بلین انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، کھاد کی قیمتوں میں استحکام۔ کسانوں کی مزید آسانی کے لیے حکومت نے نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ کمپنی کے پاس دستیاب جتنی امپورٹڈ یوریا ہے اس کو 1000 روپے فی بوری کی رعایتی قیمت پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 2، ڈی اے پی پر دی جانے والی سبسڈی کی فراہمی میں آسانی کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈی اے پی پر جو فکس سیل ٹیکس ہے اس کو 400 روپے سے کم کر کے 100 روپے کیا جائے تاکہ اس مد میں خزانے کو قریباً 13.8 ارب روپیہ یعنی اس کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ مالی سال 17-18 میں ٹیکس میں کمی اور سبسڈی کے ذریعے یوریا کی زیادہ سے زیادہ جو فی بوری قیمت مقرر کی گئی تھی وہ 1400 روپے ہے، جس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس مد میں جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہوگی وہ 11 بلین 60 کروڑ 11.6 بلین ہوگی۔ اسی طرح نمبر 5، ٹیکسوں میں رد و بدل کے ذریعے این پی کے، ایس ایس پی اور کین کی قیمتیں بھی یہ تمام کھادیں ہیں، ان کی قیمتیں بھی اپنی موجودہ سطح پر برقرار رکھی جائیں گی۔ حکومت اگر کیش سبسڈی دینی ہوگی کیش دے گی، یا اگر سیل ٹیکس میں کنٹرول کرنا ہوگا تو اس کو کرے گی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کی وصولی کے لیے جو اونرشپ جو لینڈ ہے اس کا ریکارڈ کا استعمال۔ کسانوں کے لیے قرضوں کے اصول میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک ایسے اقدامات کر رہا ہے جن کے ذریعے بینکنگ لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کو بینکنگ سسٹم کو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے یعنی لنک کر دیا جائے تاکہ جائیداد جو فارمرز رکھنا چاہیں ایز کولیٹرل اس کے لیے ان کو سہولیات میسر ہوں۔ خود کا ریکارڈ جو ہے آٹومیٹک اور انفارمیشن سسٹم بیس، اس کے ذریعے کسانوں کو بینکوں سے قرضہ لینے میں سہولت ہوگی۔